अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह बकरा की आयत 8, 9 और 10 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह तो देते हैं ईमान लाए हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, हालांकि वो ईमान वाले नहीं होते। यहाँ अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला में बता रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे भी हैं जो सबके सामने तो ये बात मान रहे हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हैं, लेकिन रियलिटी में ये मोमिन नहीं है। ज़ाहिर है अल्लाह तो गैब का इल्म जानता है, इवन अल्लाह ही गैब का इल्म जानता है, वो दिलों के हाल जानता है। वो जानता है कि ये लोग अल्लाह और ईमान लाने वालों को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगली आयत में खुद ही वाज़िया कर दिया कि ये लोग अल्लाह को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इनको इसका शऊर ही नहीं है। देखिए, हम सबको ये बात मालूम है कि धोखा हमेशा नहीं चलता। एक वक्त ऐसा आता है कि जो मुनाफिकत है ना, उसका राज फाश हो जाता है और माशरे में उसको कोई भी साख नहीं रहती। इवन उसकी दुनिया तो उसकी तबाह होती ही होती है, उस बंदे की आखिरत भी ख़राब हो जाती है। या मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाए। एक्चुअली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन मक्का की जुल्म बहुत ज़्यादा हो गया ना, इवन ऐसे कि आप हिजरत के लिए मजबूर हो गए मदीना की तरफ, क्योंकि 12-13 साल ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत प्यार से समझाते रहे। इवन अल्लाह ताला उनके हर जवाब पे, सवाल पे उनके आयात नाजिल करता रहा ताकि अपनी ज़िद छोड़ें और ये मान जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद और हरदर्मी की वजह से ज़ाहिर उन्होंने, क्योंकि उन्हें तो मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन ज़िद में आते थे और वो बात नहीं मानते थे, अपने बाप दादा का मज़हब नहीं छोड़ते थे और उन्होंने बातें नहीं मानी। फिर ज़ाहिर अपने लिए हिदायत के रास्ते उन्होंने बंद कर दिया। और जब एक वक्त ये आया कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की, तो आपको हिजरत करनी पड़ी। अब जिस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत कर रहे थे, वहाँ पे उस टाइम मदीना में कुछ कबीले आबाद थे, कुछ यहूदियों के थे और कुछ यमन से आए हुए थे, जैसे ओस और खिजरज। अब इन कबीलों में आपस में हर वक्त अनबन लगी रहती थी। ओस और खिजरज जो थे ना, ये जंगजू थे, लेकिन उम्मी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मुकाबले में जो यहूदी थे। ज़ाहिर है यहूदी तो प्रॉपर पढ़े लिखे आलम थे, उन्होंने तो किताबें पढ़ी हुई थी, उन्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन वो जंगजू नहीं थे। सो जब भी इनके दरमियान आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता तो गलबा हमेशा ओस और खिजरज को होता। और यहूदी तो जो थे वो फिर उन्हें अक्सर धमकी देते कि बस हमारी किताबों के से हमें अंदाज़ा है कि अब आखिरी नबी हमारे आएंगे जो जिनके साथ अब मिलकर जहाद करेंगे और तुम लोगों समेत तमाम दुनिया पर हमारा गलबा हो जाएगा। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया ज़िद में आके। और फिर ओस और खिजरत ने बस उन्होंने सबसे पहल कर दी और ईमान ले आए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह ताला ने उन्हें फिर दुनिया की इमामत भी दी, क्योंकि उन्हें ज़िद यही थी ना कि हमारी तो प्रॉपर एक अम्बिया की चेन आ रही है, सारे नबी रसूल अम्बिया जितने भी हमारी चेन से आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे यानी वो हज़रत इस्माइल की उसमें से आ गए थे ना, नस्ल में से, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस ज़िद में आके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। पर सिलसिला ये था कि वो जो वो कुछ कबीले थे यहूदियों के और ओस और खिजरज, उस टाइम हिजरत से कुछ टाइम पहले की अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ, तो वहाँ पे ये सीन था इनके आपस में इतने अनबन और लड़ाई झगड़े होते थे। इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सरदार हो जो इन तमाम कबीलों को कंट्रोल कर सके और तमाम कबीले वाले उनकी बात माने। और फिर उन्होंने एक शख्स ढूंढा, अब्दुल्ला बिन उबई। उन पे सारे इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि ठीक है, अब्दुल्ला बिन उबई मदीने का सरदार बनेगा और जिसको हुक्म सारे मानेंगे। अब उसके लिए यानी सोने का ताज भी तैयार हो गया था, इवन बस ताजपोशी बाकी रह गई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए। ज़ाहिर मदीना में बहुत से लोग ऑलरेडी ईमान ला चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तैयारियों में भी मसरूफ़ थे। इसमें क्या हुआ कि फिर अब्दुल्ला बिन उबई का जो बादशाह बनने का ख्वाब था वो अधूरा रह गया। ज़ाहिर है जब मुकाबले में एक बेताज बादशाह आ जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई की क्या हैसियत है। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या किया कि ज़ाहिर है वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा कि मेरा एक बहुत बड़ा अरमान था बादशाह बनने का, वो मेरा अधूरा रह गया और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताज बादशाह बन गए, सब उनकी वो कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे
اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بغض و بخیلی میں آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نا اسلام قبول کر لیا اور ظاہر کرنا شروع کر دیا میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں، لیکن اندر ہی اندر ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی جڑیں کمزور کرتا رہا۔ اتنا شدید یہ منافق انسان تھا کہ جب تک یہ زندہ رہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی ذہنی تکلیف کا باعث بنا رہا ہے یہ شخص۔ اللہ تعالیٰ نے نا اس شخص کی منافقت کی نا ایک رپورٹ بھی سورہ منافقین میں ایک آیت رپورٹ کی ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ہم ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، اور یہ بات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی تھی، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا عبداللہ بن ابی سے تو وہ شخص تو مکر گیا، وہ تو ویسے بھی ظاہر منافق تھا۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی تھی جس پہ ذریعے خود بات کھل گئی تھی کہ واقعی یہ شخص منافق ہے اور اس نے ایسی باتیں کی ہیں۔ اب آگے بھی بہت سی آیات آئیں گے جو منافقوں کے متعلق ہوں گی۔ اب آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سوچتے تو ہیں ہی نہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام تو قبول کر رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ بدقسمت ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ انسان مومن مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہی، ایون وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ وہ کسی صورت نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیں آگے سورہ نساء میں ایک آیت آئے گی جس میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اب منافقین میں کچھ ایسے تھے جنہیں واقعی نہیں معلوم تھا کہ وہ منافقت کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو پراپر مسلمان سمجھتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ دیں گے یا ہم یہودیوں کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ دین، یہ دنیا اور آخرت، یہ سب کچھ لے کے چلنا چاہتے تھے۔ یہ کہتے تھے دنیا میں بھی ہماری عیاشیاں چلتی رہے جیسا چل رہا ہے اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خواہ مخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی لے رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے خیر خواہ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا یعنی صحابہ کرام یہ بے وقوف ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو یہ خطرے میں ڈال رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے ہی نہیں اور یہ لڑائی کے لیے کیسے جا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آرام سے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اب منافقین میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام میں داخل ہی ظاہر ہے دھوکے کی خاطر ہوئے تھے، جس میں سب سے بڑی جو مثال ہے نا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے۔ اچھا انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا صرف ہم نے محض ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اب ایسے منافقین کا ذکر آگے سورہ عمران کی آیت میں بھی آئے گا، لیکن زیادہ تر جو منافقین تھے نا وہ تھے جنہیں واقعی میں اپنے منافقت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، سو بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اسی لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، ان کے دلوں میں مرض سے کیا مراد ہے، یعنی یہ لوگ ظاہر دنیا کی ہر برائی، بغض، بخیلی، حسد، جیلسی، جو کوئی بھی برائی تھی نا ان کے دلوں میں اس حد تک چلی گئی تھی کہ وہ پھیلی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھیلنے دیا۔ ان کے جو ویکنس آف کیریکٹر ہے نا وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کا دل بالکل بیمار ہے۔ اب ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کرتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لیتا ہے لیکن رد کر دیتا ہے۔ اب ایک شخص وہ بھی ہے جو حق کو حق تو مانتا ہے لیکن وہ کردار کا اتنا کمزور ہوتا ہے، اس کی قوت ارادی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا آخرت بھی چاہتے ہیں اور وہ دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا بھی نقصان نہ اور آخرت بھی ہماری بھلی ہو جائے۔ حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرض ڈال دیا ہے، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی انسان حق پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ کا راستہ آسان کر دیتا ہے، لیکن اب اگر آپ کوئی برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں
تو بڑی سے بڑی جو برائی ہوتی ہے نا، ایک وقت ایسا آتا ہے بہت ہلکی ہوتی جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہ کر لیا، یہ بھی کر لیں گے، وہ کر لیا، وہ بھی کر لیں گے، یعنی وہ برائی کے راستے میں جاتے ہی رہتے ہیں اور وہ رکنے کا نام نہیں لیتے. تو پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ انہی کی راہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اب جیسے یہ منافقین تھے نا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم یہودیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ہیں، یہودی سمجھتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں. لیکن حقیقت میں انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کامیابی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کن راستہ ان کے لیے وہ آسان کر دیا تھا جو خود انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا. ان کے دلوں میں جو مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اور اضافہ کر دیا کہ وہ گناہ کی دلدل میں گھستے چلے جائے تاکہ نہ ان کی دنیا اچھی رہے، نہ ہی ان کی آخرت اچھی رہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے لیے پتہ ہے کیا عذاب رکھا ہے؟ دردناک عذاب. اب غور کریں، اوپر کفار کے لیے کیا لفظ استعمال ہوئے تھے الفاظ؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور یہاں پہ کون سا لفظ استعمال ہوئے، کون سے الفاظ استعمال ہوئے؟ عذاب علیم، یعنی دردناک اور المناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. یہ بھی پتہ ریزن ہے کیونکہ جو امی ہوتے ہیں نا، جنہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی، ان کے لیے تو ظاہر ہے عذاب تو ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے، لیکن تھوڑی سی ان میں یہ کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے نا. اب یہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیوں کا معلوم تھا. یہ انہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور ضد میں آ کے یہ انکار کر رہے ہیں، یہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور جب انہوں نے جھوٹ باندھا تو ظاہر ہے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اتنا مرض ڈال دیا کہ ان کی دنیا تو خراب ہوئی تو ہی، ان کی اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی خراب کر دی اور ان کے لیے دردناک عذاب رکھ دیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی لیکچر میں ہم آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.